بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس ابھی منکرین حق تھے، انہیں شرارت سوجھی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، پس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ، کیا تماشا بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ ابو جہل نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم، جوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کا حق اس کو ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم، جوں ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں تھا، ابو جہل ملعون آ گیا اور کہنے لگا، میں نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی ہے کہ اگر میں محمد کو سجدے کی حالت میں دیکھوں گا تو معاذ اللہ اپنا قدم آپ کی گردن پر رکھوں گا۔ یہ سن کر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے مذموم ارادے سے آگاہ کیا۔
میں نے کہا کہ آج بڑا شر اور فساد کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر سورہ علق کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ: ہاں، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ کسی نے ابو جہل کو کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر بدباطن کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابو جہل کو اس کی نظر یاد دلائے۔ ابو جہل کہنے لگا، تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ باخدا آسمان کا سارا افق مجھ پر مسدود کر دیا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کے انتہا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ امام بخاری سے روایت منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک دن کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرأت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ: پس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ سورۃ العلق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اس وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ اس معلوم نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تعمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔